ہاں یہاں ایک بات یہ بار بار آگے آئی، قالوا لا علم، انبیاء کہہ رہے کہ ہمیں علم حاصل ہے، وہ کہہ رہے انک انت علام الغیوب، اے علام الغیوب تو صرف آدھی۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن بھائیوں کو، علماء کو، بزرگوں کو، دوستوں کو یہ غلطی ہو گئی کہ انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں اور ہر چیز کا علم رکھنے والے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے، انبیاء بار بار کہہ رہے ہیں قرآن مجید میں، آگے بھی آپ دوسری جگہ پڑھیں گے کہ اہل علم تیرے پاس ہمیں۔ تو یہ میں نے ایک بزرگ سے بچپن میں پوچھا، میں نے ایسے ہی بچہ ہوتا تو سوالات طالب علم کے زبان میں نہیں تعداد کیا، انبیاء سارے کے سارے عالم الغیب ہوتے ہیں، اور عالم ما کان وما یکون علم، جو آگے ہونے والا اس کا بھی سارا علم، جو پیچھے ہو گیا اس کا بھی سارا علم۔ تو پھر یہ حضرت جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس جانے کیا میری علم ہے، پھر کیا بتانے کے لیے آتے ہیں، کیا سکھانے کے لیے آتے ہیں؟ تو ایک بزرگ نے تو معاملہ اس طرح کر دیا، یہ تو ساری ڈرامہ بازی ہے، ورنہ جبریل کی دہانی کوئی شغل نہیں ہوتی، انبیاء کو پہلے سے علم ہوتا ہے، انہوں نے تو معاملہ ہی صاف۔ پھر اسی طالب علم کے زمانے میں باولپور یونیورسٹی میں ایک بزرگ تھے، وہ شیخ الحدیث، وہ بھی ایسی معلوم رکھتے تھے کہ انبیاء کا علم جو ہے وہ سب چیزوں کے محیط ہوتا ہے۔ وہ اتفاق سے پڑھا رہے تھے اور حدیث آگے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا تھے، جبریل آ گئے، وحی نازل ہو گئی، انہوں نے کہا اقرا، پڑھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، مجھے پڑھا ہوا نہیں ہوں، ویسے پڑھتا۔ اور پھر کہا اقرا، آپ نے پھر وہی جواب، پھر انہوں نے کہا اقرا، پھر آگے آیات پڑھی اقرا جس، اور پھر بھیجا، اور وہ لمبی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار گلے لگایا اور خوب کھینچا، اور پھر وہ 5 آیت نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو ایک طالب علم میں سوال کریے، جبریل کہہ رہے تھے کہ اقرا پڑھیے، کہا بار بار یہ کیوں کہہ رہے تھے ماں علیہ میں پڑھے ہوا نہیں لگا۔ آپ کو سمجھتے کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، ہر چیز کا علم ہے، تو پھر حضور عالم الغیب تھے، کوئی کو فرما رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں۔ پتہ ہے کیا حساب مرضی ماں آئے گا جاؤ نہیں پڑھو، دو بار ہوتے ہیں کھائے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ 20 منٹ کی ٹائم کے اس کو مسلم کہا، اشکال کرانی یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اللہ کا رسول آئے اور ہمیں اللہ کا مکمل دین مکمل حالت میں لے چلا جائے، اور ہم اس دین کو چھوڑ دیں اور اپنے جی سے گھڑ کے ایک منچاہا، ایک فرضی، ایک دیو مانائی ہم دین اپنی طرف سے بنا دیں اور لوگوں کو اس دین کو عمل کرنے میں لگا دیں۔ یہ بہت بدنصیبی کی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات کو ذرا دھیان سے سنو، علم ہو یا کوئی اور صفت ہو، اللہ کی صفات میں اور مخلوق کی صفات میں 3 بنیادی فرق ہیں۔ یہ فرق کوئی بھی صفت ہو، یہ فرق اگر آپ کے ذہن میں رہ گیا، سمجھ میں آ گیا، تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو شک کا شکار نہیں۔ 3 بنیادی فرق ہے، زندگی ہو، ارادہ ہو، علم ہو، قوت ہو، اتنی صفات۔ اللہ
اللہ کی صفت ہے زندہ حی. ہم بھی زندہ. وہی صفت اللہ کی ہے، وہی صفت ہماری. اللہ کی صفت یہ وہ دیکھنے والا بصیر، ہماری صفت بھی بصیر دیکھتے. اللہ کی صفت ہے علی، اللہ نے بندوں کو بھی جاننے والا بنایا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم صفت میں اللہ کی صفت بہت فرق ہے. اللہ حی ہے مگر اللہ کی زندگی ہماری زندگی کی طرح مانگی ہوئی زندگی نہیں ہے، عارضی نہیں ہے، محدود نہیں ہے. اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے اللہ کی زندگی دی نہیں ہے. مخلوق میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی اللہ سے مانگی ہوئی ہو، دی ہوئی ہو. تو اللہ کی زندگی ذاتی ہے، عطائی نہیں. اللہ کی زندگی دائمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عارضی نہیں. جیسے رشید کے بعد چھٹی ہو. اور اللہ کی زندگی لامحدود ہے، اس کی حیات کی یہ صفت جو ہے. ہماری زندگی اس کی صفات، اس کی قوتیں بڑی محدود ہیں. دیکھ لیں ہوا سے خمزہ کیا تھا. یہ تین صفات. اللہ کی صفات دائمی ہے، عارضی نہیں ہے، لامحدود ہے، محدود نہیں ہے. اور اس کی اپنی ذاتی ہے، جس کی دی ہوئی ہے. اس کے برعکس بندوں کی صفات مانگی کی، ذاتی نہیں، عارضی، دائمی نہیں، محدود ہے، لامحدود نہیں ہے. بھائی اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے، جھگڑا ہوا. اللہ کے نبی کا، اللہ کے رسول کا علم بے حد حساب بہت زیادہ، لیکن ان تین صفات سے باہر نہیں ہے. اللہ کے نبی کا علم، قرآن مجید ہو، وحی ہو، الہام ہو، یہ سب غیب کا علم مگر اللہ کا دیا ہوا ہے، عطائی نہیں ہے، ذاتی نہیں ہے. اللہ کے نبی کا علم عارضی ہے، دائمی نہیں ہے. اللہ جب چاہے واپس لے لے. وہ آ رہے گے نا لہرت القدر بیان کرنے کے لیے، راشی میں دعا کی جھگڑا دیکھا اللہ تعالیٰ نے بلوا دی، دیا ہوا علم واپس لے لیا. تو اللہ کے نبی کا علم عائش ہوتا ہے، دائمی نہیں ہوتا. اللہ جس چیز کو چاہے دماغ پہ رکھے، جس چیز کو چاہے واپس لے. اور اللہ کے رسول کا، نبی کا علم محدود ہوتا ہے، بس اتنا ہوگا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہیں. اللہ کا علم. یہ اگر تین صفات آپ کے ذہن میں رہ جائیں تو پھر کبھی نہیں کہیں گے کہ اللہ کے علم میں حضور کے علم اور اللہ کے علم علم غیر سے انکار نہیں ہے. قرآن سارے علم میں ہے، وحی ساری علم میں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم عالم الغیب نہیں کہہ سکتے. اللہ کو یوں نہیں کہہ سکتے. کسی اللہ کے بندے کو، نبی کو، ولی کو، رسول کو، خاتم الرسول